نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا آبانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف، رکوع نمبر 8، آیات نمبر 63، 64، 65 اور 66۔ فلما رجعوا الى ابیہم، فلما رجعوا، پھر جب پہنچے الی ابیہم، اپنے باپ کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس، قالو، برادران یوسف کہنے لگے، یا آبانا، اے ہمارے ابا جان، منع منا، روک دیا گیا ہم سے، الکیلو، ناپ، غلہ، فارسل معنا اخانا، پس آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہوں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال هل امنکم علیہ، کیا میں تمہارا اعتبار کروں، علیہ، اس کے متعلق، الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، الا مگر جیسے کہ میں نے اعتبار کر لیا تھا تمہارا، علی اخیہ، اس کے بھائی کے متعلق، من قبل، اس سے پہلے، واللہ خیر حافظا، پس اللہ ہی بہتر محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم، اور جب انہوں نے سامان کھولا، وجدوا بضاعتهم، تو دیکھا ان کے پونجی، ردت الیہم، واپس کر دی گئی تھی ان کو، ان کی طرف۔ برادران یوسف نے فرمایا، قالوا یا آبانا، اے ہمارے ابا جان، ما نبغی، کیا چاہتے ہیں ہم، ہذہ بضاعتنا، یہ ہمارے پونجی ہے، ردت الینا، واپس کر دی گئی ہے ہم کو، ونمیر اہلنا، اور غلہ لائیں گے، اہلنا، اپنے بال بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، گھر والوں کے لیے، ونحفظ اخانا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور زیادہ لائیں گے غلہ ایک بار اونٹ کے، ذالک کیل یسیر، یہ غلہ اور بوجھ بہت بالکل آسان ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال لن ارسلہ معکم، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ، حتی تؤتنی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو، لَتَأْتُنَّنِي بِهِ،
کہ تم اسے میرے پاس ضرور لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تم سب گھیر لیا جائے۔ فلما اتوہ موثقہم، پھر جب انہوں نے اپنا پختہ عہد دیا، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ ان سب باتوں پر ضامن ہے، نگہبان ہے، اور اللہ جو بات تم کر رہے ہو اس کا اللہ ہی نگہبان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ مذکورہ آیتوں میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کے واقعے کا بقیہ حصہ مذکور ہے۔ جب برادران یوسف مصر سے غلہ لے کر کنعان اپنے گھر اپنے والد گرامی کے پاس پہنچے تو سفر کا جو پورا سلسلہ تھا وہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ عزیز مصر نے آئندہ ہمیں غلہ دینے کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور لانا، اور اگر اپنے بھائی کو ساتھ نہیں لایا تو پھر تمہیں غلہ نہیں ملے گا، اس لیے آپ ہمارے ساتھ آئندہ کے سفر میں بنیامین کو ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہمیں زیادہ غلہ مل سکے اور ہم اپنے بھائی کی بھرپور حفاظت کریں گے، مکمل حفاظت کریں گے، اور ہمارے بھائی بنیامین کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں ان کے بارے میں ان کے متعلق تم پر ایسا اعتبار کروں، اعتماد کروں، اطمینان کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا اور ان کے متعلق میں نے آپ لوگوں پر اعتماد کیا تھا۔ اب مطلب ظاہر ہے کہ اب میں تمہاری بات کا کس طرح اعتبار کروں؟ ایک مرتبہ تم اپنا اعتماد کو ٹھیس پہنچا چکے ہو اور تم نے یہی الفاظ کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے الفاظ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی بتائے تھے، اور ظاہر ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا جواب برادران یوسف کو موقع محل کے مناسبت سے درست بھی تھا، لیکن پھر پیغمبرانہ شفقت، توکل اور اس حقیقت کو اصل قرار دے دیا کہ نفع و نقصان کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی مخلوق کے اختیار میں نفع و نقصان نہیں ہے۔ جب تک اللہ کی مشیت اور ارادہ شامل حال نہ ہو، جب تک اللہ ارادہ نہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی معاملے کو ٹال نہیں سکتا۔ لہذا مخلوق خدا پر، اللہ کے بغیر غیر پر اعتماد مت کرو، اللہ کے بغیر غیر پر بھروسہ درست نہیں ہے، اور مخلوق خدا سے شکایت رکھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ فرمایا واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ مطلب برادران یوسف کو کہا کہ تمہارے حفاظت کا نتیجہ تو سامنے آ چکا ہے، اب میں اس کی حفاظت پر، تمہاری حفاظت پر بھروسہ کیسے کرو؟ میں تو بھروسہ کرتا ہوں اس رحیم ذات پر
جو مجھے یقین ہے کہ میری ضعیفی، کمزوری اور عمر کے اس حصے کی وجہ سے مجھ پر مزید صدمہ نہیں ڈالے گا، مزید امتحان میں نہیں ڈالے گا، اور مجھ پر یقیناً اللہ رب العالمین نظر کرم فرمائے گا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، جب برادران یوسف نے سامان کھولا اور دیکھا کہ ان لوگوں کو وہ جو پونجی تھی زیورات کی شکل میں یا جو بھی چیزیں تھی جو غلے کی قیمت تھی، وہ بھی انہوں نے سامان کے اندر ظاہر یوسف علیہ السلام نے رکھا تھا اور انہوں نے موجود پایا۔ تو اس وقت برادران یوسف نے محسوس کیا کہ یہ پونجی کی واپسی اور قیمت کی واپسی سہون نہیں ہے، بلکہ یہ قصداً عمدن ہمیں واپس کر دی ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ما نبغی، یعنی ہمیں اور کیا چاہیے کہ غلہ بھی آ گیا اور اس کی قیمت بھی واپس ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر ہم پر مہربان ہے، اسی لیے ہاں یہ قول بھائیوں کا ہے، اسی لیے دوبارہ جائیں گے اور اپنے خاندان کے لیے دوبارہ غلہ لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور بھائی کے حصے کا غلہ بھی ہمیں ملے گا۔ ما نبغی کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ صرف کہ جو ماں ہے ماں نفی کے لیے ہے، اور معنی یہ ہے کہ برادران یوسف نے یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ اب ہمارے پاس غلہ اور ان کے لیے غلے کے لیے قیمت جو ہے وہ موجود ہے، ہم آپ سے مزید کچھ بھی نہیں مانگیں گے اور کچھ بھی نہیں مانگتے، آپ صرف اور صرف ہمیں بنیامین کو ساتھ جانے کی اجازت دیجیے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لن ارسلہ معکم، ان بنیامین کو میں تمہارے ساتھ اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کی قسم اور عہد و پیمان مجھے نہ دے دو کہ تم بنیامین کو کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچاؤ گے اور تم اس کو ضرور اپنے ساتھ واپس لاؤں گے۔ البتہ عہد و پیمان کے ساتھ ایک استثناء کی صورت یا استثناء کی شرط بھی لگا دی، اور وہ یہ تھی کہ الا ان یحاط بکم، یعنی ما سوائے اس کے کہ تم سب گھیر لیا جائے اور تم سب ایک مصیبت میں پھنس جائے اور تم سب پر کوئی آفت آ جائے تو پھر تو خیر ہے۔ اور امام تفسیر حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ، اور حضرت قتادہ نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ تم سب بالکل عاجز ہو جاؤ، مغلوب ہو جاؤ تو پھر خیر ہے۔ فلما اتوہ موثقہم، یعنی جب برادران یوسف نے عہد و پیمان کر لیا، قسمیں کھائی، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اطمینان دلانے کے لیے بڑے شدت سے حلف اٹھایا، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بنیامین کی حفاظت کے لیے جو حلف اٹھایا گیا ہے یہ سب معاملہ اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ کی توفیق سے حفاظت ہو سکتا ہے، اللہ کی توفیق سے یہ عہد پورا ہو سکتا ہے، ورنہ انسان بے بس ہے، بے کس ہے، انسان کے قبضے قدرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مذکورہ آیاتوں سے چند اہم مسائل بھی مستنبط ہوتے ہیں، اور کچھ اس سے پہلے آیاتوں سے، کہ برادران یوسف نے مختلف قسم کی جرائم کی، مختلف قسم کے گناہ ان سے سرزد ہوئی ہے۔ مثلا والد صاحب کو جھوٹ بولا، یوسف علیہ السلام کو سیر و تفریح پر لے جانے کے بہانے ان کو اذیت دی، کنویں میں ڈالا، والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام سے عہد شکنی کی،
یوسف علیہ السلام کی حفاظت نہیں کی، نقصان پہنچایا، معصوم بچے کے ساتھ بے رحمی کا برتاؤ کیا، ضعیف والد گرامی کی دل آزاری کی، ایک بے گناہ انسان کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور ایک آزاد انسان کو جبراً غلام بنایا اور ظلماً فروخت کیا۔ یہ تمام جرائم ہے، گناہ کبیرہ ہے اور بڑے بڑے جرائم ہے، اور یہ تمام تر جرائم سیدنا یعقوب علیہ السلام پر روزی روشن کی طرح آیا تھی، اور ظاہر کا تقاضا تو یہی تھا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام برادران یوسف سے تعلق ختم کر کے یا ان کو اپنے ماحول سے، اپنے گھر سے نکال دیتے، مگر برادران یوسف کو تو مصر بھیج دیا، غلہ کے لیے بھیج دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اولاد سے گناہ سرزد ہو جائے تو قطع تعلق نہ کرے، بلکہ تربیت کرے۔ مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک، اور ہمارے اکابرین حضرت مفتی فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ طالب علم سے کوئی غلطی ہو جاتی تو ان کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، سمجھاتے تھے، تربیت کرتے تھے، اس کے ساتھ قطع تعلق نہیں ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیا، بالآخر برادران یوسف نادم ہو گئے، پیشمان ہو گئے، اور مذکورہ آیتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کے وعدہ اور حفاظت پر حقیقی اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ اصل بھروسہ تو صرف اللہ ہی پر کرنا چاہیے، اصل اعتماد تو اللہ پر کرنا چاہیے۔ اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، اللہ ہی اسباب میں تاثیر پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قسم میں استثناء درست ہے، اور استثناء عجز اور جبر کی وجہ سے بے شک ہو، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے برادران یوسف سے قسم لیا، مگر الا ایحاطہ کا شرط لگایا، ایک استثناء کی صورت نکالی کہ اگر سب عاجز ہو جائے، سب مجبور ہو گئے، سب ہلاک ہو گئے تو خیر ہے، یہ صورت پھر مستثنیٰ ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اپنی اطاعت کا عہد لیتے تھے تو استطاعت کی قید بھی لگا دیتے تھے، اور ظاہر ہے فقہا لکھتے ہیں الطاعت بحسب الطاقہ، ہر طاعت جو ہوتی ہے یہ طاقت کے مطابق ہوتی ہے۔ اب تکلیف بما لا یطاق تو کسی پر نہ کرے، ایک بندے کی طاقت نہیں ہے تو تکلیف سے بڑھ کر اس پر بوجھ تو مت ڈالے۔ ایک اور مسئلہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ کفالہ بالنفس، کفالہ بالنفس بھی جائز ہے، اس کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی جرگے میں، کسی فیصلے میں، کسی مقدمے میں، کسی عدالت میں ایک انسان پکڑا گیا ہے یا ان کا مواخذہ ہو گیا، تو اگلی تاریخ کے لیے یا اگلے جرگے کے لیے کسی انسان کی ذمہ داری کی اٹھانا، ضمانت کرنا، یہ درست ہے۔ البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفس انسانی کی ضمانت درست نہیں ہے، صرف مالی ضمانت درست ہے، نفس کسی کی ذات کی آپ کیا ضمانت دے سکتے ہیں؟ یہ امام مالک کا قول ہے، ہمارا قول نہیں ہے۔ کسی کے مال کی بھی آپ ضمانت کر سکتے ہیں، کفالت کر سکتے ہیں، کسی کی جان کی بھی آپ، مطلب اس کے نفس کی بھی آپ کفالت کر سکتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کا مال یا سامان آپ کے مال یا سامان سے نکلے اور قرائن قویہ سے معلوم ہوتا ہو کہ اس نے قصداً رکھا ہے، تو اس میں پھر تصرف کرنا جائز ہے۔
جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو، برادران یوسف کو، ان کے جو پونجے تھی، غلے کی جو قیمت تھی، ان کے سامان میں اسباب پہ رکھ دی۔ تو یہ بھی جائز ہوتا ہے جب قرائن کا ایشو ہو۔ اور اکثر اکابرین سے یہ بھی منقول ہے کہ جب طالب علم جاتے ہیں تو اس کے بیگ میں، بکسے میں، کتابوں میں کچھ خرچہ وغیرہ رکھ دیتے ہیں تاکہ احتیاطاً ان کے پاس یہ پیسے پڑے رہے، مطلع کرے یا نہ کرے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض استادوں کی یہ عادت ہوتی تھی، تو ظاہر ہے کہ وہ قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انہوں نے بطور ہدیہ رکھا ہے، یا اب مجھے پتہ نہیں ہے اور مجھے انہوں نے پیسے رکھ دی ہے، تو یہ بھی جائز ہے اور اس کا تصرف بھی جائز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔